والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين ثم نشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة قال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے تم جس طرح ہمارے بھائی سعید صاحب کہہ رہے تھے تم آئے نہیں بلائے گئے ہو یار تم آئے نہیں بلائے گئے ہو تم مہمان رسول اللہ ہو تو کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے مدینے کا تصور بنا کر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نور ازلی چمکیا جس کو سمجھ آیا وہی بولے گا بولے گا بھی وہی جس کو توفیق ہوگی میرے بھائی سماعت کرنا جس کا میلاد ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا ان گل نہیں بننی یار اونچی کا اونچی کو یار کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں یار بڑا مزہ آئے گا کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا حشر تک او پاک تھاوا میں دعوے سے کہتا ہوں حدیث کی روشنی سے جس مقام پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گا اللہ کے لیے بول پاؤ یار اچھی کا ہے ہو رچی کا ہے کہ حشر تک او پاک تھاوا
سجدگاہ بن گیا جن تھاواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا ان تھاواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ آپ کی نظر ہے، آپ کی محبت کو دیکھ کر میں نے پڑھا ہے، یا رسول اللہ کتنے بخت والے او لوگ سن، یا رسول اللہ کتنے بخت والے او لوگ سن جنہ دی قسمت دے وچ آپ کا دیدار ہو گیا کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ بھائی مظہر صاحب بلکہ آرائیں برادر سے الحمدللہ میرے کافی تعلقات ہیں یار، مجھے الحمدللہ اس گاؤں میں تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر گیا، تو جب یہ 10 مربع میں تھے الحمدللہ کافی حضرات آپ میں شکل و صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے واقف نظر آتے ہیں، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں جس گھر میں خدا کا بھی ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، فرشتے آسمان کی بلندیوں پہ فخر کرتے ہیں۔ میں دو صرف گلہ کرنی زیادہ نہیں ہیں، دو گلہ بھامیں شعر ہو جاوے تو بھامیں اثر ہو جاوے، سبحان اللہ، گلہ صرف دو گئے میری الحمدللہ، دو گلہ تے میں تو سمجھانا ہے کہ لوگ سن بدنام کر دیا کہ میلادی ہے، میں کہنا شکر ہے کہ ایسا میلادی نہیں ہے، سبحان اللہ، میں تو قرآن دے روشنی دے دونوں گلہ ثابت کرنی ہیں، دونوں گلہ دے اندر تھوڑا تھوڑا میں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ اگر تو سا میرا ساتھ دیتا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شام تک بلکہ جب تک نہیں مرو گے آپ کے ذہن سے دل و دماغ سے محمد مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو آتی رہے گی۔ دل کے برتن کو خالی کر کے بیٹھے، دو باتاں دو گلہ ایسی ہیں کہ ان دو گلہ دو باتاں دا ذکر خدا نے کیتا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دو گلہ دو باتاں ایسی ہیں کہ جنہ دا اللہ تعالیٰ حکم بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میرے نبی کا ذکر کرو، ان کی تعریف کرو، اور خود بھی کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلی بات رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے سورۃ احزاب، ماشاءاللہ قاری صاحب نے کہا اچھا قرآن پڑھا ہے، فرمایا سورۃ احزاب 12 نمبر 22، اس میں قرآن کی پوری آیات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جو میں نے قرآن کریم کی آیات بینات پڑھی ہے، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیات جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حشر کے میدان میں جب فرمایا عالم ارواح میں جب خالق کائنات نے سارے عالم کے اندر جس وقت اللہ پاک نے روحوں کو اکٹھا کیا، تو جس کے اندر اللہ پاک نے ایک جلسہ فرمایا، اس کے اندر میری روح آپ کی روح، فرمایا کافر مسلمان یہود و نصارہ پوری انسانیت کی روح تھی۔ خالق نے پوچھا میں کون ہوں، الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ بس جلسہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، حالانکہ مالک دونوں جہاں کا مالک ہے،
خدا کی خدائی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے اللہ کی خدائی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ اپنی بات کرتا اس بات کو لمبا کرتا، نہیں، 2 حرفوں میں اللہ نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آئی ما زاغ البصر کے کاجل والے کی، جب باری آئی ان هو الا وحی یوحا کی مقدس زبان والے کی، جب باری آئی لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے کی، جب باری آئی فرمایا والضحیٰ کے مکھڑے والے کی، جب باری آئی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کی، جب باری آئی الم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی۔ خالق کے رات نے یہودیوں کو نہیں بلایا، مجھے تجھے نہیں بلایا، اولیاء کو نہیں بلایا، اللہ نے صرف انبیاء کو بلایا۔ آؤ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چل گیا یہ دونوں باتیں، میلاد بھی اللہ کی سنت ہے، میلاد بھی اللہ نے منایا، یہ بھی اللہ سے آرڈر ملا۔ اور دوسری بات، میرے بھائیو، محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا۔ دونوں باتیں میرے بھائیو قرآن سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی آئے یار کہو کہ میلاد کہاں لکھا، کہاں یہ جھنڈے لکھے، کہاں یہ چراغاں لکھا، میں کہتا ہوں ذرا آ تو صحیح، ہم تجھ کو جھنڈے بھی ثابت کر دیں گے، فرمائے جھنڈیاں بھی ثابت کر دیں گے۔ سماعت کرنا، ذرا پہلے آئیں، ہم فرمائے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات پہ ہم نے جو درود و سلام کا اللہ نے ہم کو آرڈر دیا، ذرا سماعت فرمائیں، کتنی طاقت ہے درود میں، کتنی طاقت ہے محبوب کے سلام پڑھنے۔ اگر تھوڑا آپ اونچا کہہ دیں تو بات بن نہ جائے گی یار، یہ میں نہیں کہتا، آپ کی خاموشی قیامت کے دن کہیں آپ کے لیے وہ نہ بن جائے، حسرت نہ بن جائے۔ تو کہتے ہیں جب مسلمان اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کر دیتا۔ اب آپ کی مرضی ہے یار، 90 نیکیاں۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کے بزرگ ہو گزرے ہیں، جس کا نام سلیمان جزولی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ سلیمان جزولی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اب علماء نے اس کتاب کو اتنا معتبر سمجھا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جس گھر میں یہ سنیے، آپ کو ایک نقطہ بھی دے رہا ہوں اور ایک وظیفہ دے رہا ہوں، جو لوگ پریشان ہیں، جو ذہنی ٹینشن کے ہر وقت رہتے، سماعت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر میں یہ کتاب دلائل الخیرات موجود ہوگی، اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہوگا، کبھی ٹونا نہیں ہوگا، اور اس گھر میں رحمت کی، خداوند قدوس کی ہر وقت رحمت کا نزول ہوگا، ہر وقت خیر ہی خیر ہوگی۔ تو سلیمان جزولی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، آپ نے کسی سے سوال کیا کہ سلیمان جزولی ذرا یہ بتا، یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی ہے؟ فرمایا کیا معاملہ پیش آیا، کیا ہوا؟ سنیے، سلیمان جزولی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سفر کے اندر تھا، سفر کر رہا تھا، فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی تھی، ایک بستی میں داخل ہوا، ایک گاؤں میں، ایک پیڑ میں، فرمایا ایک بستی میں، ایک پیڑ میں، ایک نگر میں، کوئی غلط سمجھو گے یار، میں داخل ہو گیا ایک گاؤں کے اندر، نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا میں نے پانی ڈھونڈا، یارو چاہ کے وضو کر کے اللہ کا فریضہ ادا کر دوں، وضو کر کے نماز ادا کر لوں، میں پانی کی تلاش میں پھر رہا تھا، اچانک میری نگاہوں کے آگے ایک پانی کا کنواں تھا۔ پہلے زمانے کے اندر کہاں موٹریں، کہاں نلکے، کہاں یہ آج کی عیش و عشرت نہیں تھا۔ ایمان والو، میرے نبی کے غلام رسول اللہ کے دیوانوں، میرے
مصطفیٰ کے مہمانوں، فرمایا اے میرے بھائیوں، مجھ سے فرمایا آپ سے اور مجھ سے محبت کرنے والوں، فرمایا کوئی کچھ نہیں تھا، ایک آپ کو کنواں نظر آیا، آپ کنویں کے قریب گئے، کیا دیکھا کہ حیران ہو گئے، پانی کا، فرمایا کنویں کا پانی نیچے ہے، کافی نیچے ہے، آپ پریشان ہو گئے، کیسے پانی تلاش کروں، یہاں کوئی ڈول نہیں، کوئی رسہ نہیں، کوئی موقع نہیں ہے، فرمایا پانی کو کیسے کھینچ کر لاؤں اور وضو کروں، اسی اسنا میں پریشان تھے۔ اوپر مکان سے ایک نوجوان حسین و جمیل ایک لڑکی بولی، کہنے لگی بابا کیا چاہیے؟ نہیں بولے یار، بول پاؤ یار، بابا کیا؟ تو میں نے کہا بیٹا میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھا کر، اللہ توفیق دے یار، قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیرے نبی کی ٹھنڈک نماز ہے یار۔ تو فرمایا بیٹا میں نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، پانی بڑا نیچے ہے، فرمایا پھر، فرمایا رسی اور ڈور چاہیے، فرمایا رسی سے پانی آئے گا، ڈور سے پانی آئے گا، بیٹا ضابطہ تو یہی ہے، آئے ہے یار سبحان اللہ، خدا کے لیے ضابطہ تو یہی ہے، قول و قاعدہ تو یہی ہے، رسی کو ڈول کے ساتھ باندھوں گا، ڈول کو کنویں میں لٹکاؤں گا، کھینچ کر پانی طلب کر، سنیے، کھینچ کر پانی طلب کروں گا، پانی حاصل کر کے وضو کر کے اللہ کا فریضہ ادا کروں گا۔ تو بچے نے کہا اتنے محدث ہو کر ابھی رسی اور ڈول تک پہنچے ہو، اللہ کہاں پس گیا یار، اونچے کہے یار، اونچی کہو یار۔ میں نے بھائی مظہر کو کہا تھا میں راضی کر کے آؤں گا انشاءاللہ آپ کو یار، اونچے کہہ دو سبحان اللہ یار۔ فرمائے بابا اتنے عالم ہو، اتنے آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اتنے وقت کے محدث ہو، ابھی ڈول رسی تک پہنچے۔ بچی اسی اسنا میں یہ گفتگو کر رہی تھی، یہ باتیں کر رہی تھی، اس نے اوپری بلائی منزل سے میرے بھائیوں پانی کے اندر کچھ تھوکا، قسم رب لم یزل کے پانی اوپر آ گیا۔ نہیں بولے یار، پانی اوپر، سنیے پانی اوپر آ گیا۔ امام جزولی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں پانی ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، یہ بچے فرمایا کوئی ولی کامل ہے، کسی محدث کی بیٹی یا خود محدث ہے، کہتے ہیں میں نے جلدی وضو تو کر لیا، نماز پڑھی پر میرے دل میں وہ لڑکی کھٹکتی رہی، بول پو یار بول پو، وہ لڑکی کھٹکتی رہی، میں نے جلدی نماز کو مکمل کیا، میں نے اس بچی کے فرمایا پوچھا یار یہ کون ہے، فرمایا عام ایک مزدور انسان کی لڑکی ہے، فرمایا کوئی اعلیٰ خاندان کی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نسب کی نہیں ہے، فرمایا باپ اس کے مزدوری کرتا ہے، میں نے اس لڑکی کو بلایا، خدا کے لیے میں تجھے اس نے رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ شان دی ہے، اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو اعلیٰ رفعت و مقام دیا ہے، ذرا بتا تو صحیح ہے تو نے مقام کہاں سے حاصل کیا ہے؟ سنیے خدا کے لیے بچیوں کا اچھا انتخاب کیا کر، حسن و جمال کو نہ دیکھا کر، مال کو نہ دیکھا کر، بلکہ یہ دیکھا کر کہ میرے دماغ میں خدا کے رسول کا علم کتنا ہے، علم کتنا ہے، علم دیکھا کر، حسن بھی عارضی ہے، مال بھی عارضی ہے، سب خاک میں مل جائیں گی، اگر قیامت تک تیری قبر کو روشن کرنے والا ہے میرے مصطفیٰ کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سماعت کر، میں نے کہا بیٹا ذرا بتائیے تو صحیح، امام جزولی کہتے ہیں لڑکی نے کہا کہ اے بابا مجھے یہ علم کسی عالم نے نہیں دیا، کسی محدث سے نہیں میں نے علم حاصل کیا، کسی اللہ والے سے علم نہیں کیا، کسی پیر سے نہیں لیا، کسی محدث سے یہ میں نے علم حاصل نہیں کیا، فرمایا پھر لیا کہاں سے ہے؟ فرمایا یہ مرتبہ میں نے اپنی ماں کی گود سے لیا ہے، یہ مرتبہ میں نے اپنی ماں کی گود سے لیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ سماعت کرنا یار، فرمایا میری ماں عابدہ زہدہ ہے، تھوڑی سی آواز دے دے یار، میری ماں عابدہ زہدہ ہے، تقوی ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا
میری ماں ایک لمحہ بھی رسول اللہ کے درود سے غافل نہیں ہوتی ہے. میں انہی دو باتوں پہ بولنا انشاءاللہ تعالی. میری ماں کبھی آج تک محبوب کے درود سے غافل نہیں ہوتی. تو ہم یہاں سے پڑھیں، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے آخری الفاظ. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سے سنیں. سبحان اللہ. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سے سنیں. فرما مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں. مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. تو میں نے کہا سنیے بیٹا. پھر وہ کہتی ہے بابا میری ماں ایک دن. اچھا ایک بات اور کہوں آپ کو. ماں نے کہا، میری ماں نے کہا، میری ماں نے ایک بات اور کہتا ہوں، بڑی نقطے کی بات ہے، انشاءاللہ دل خوش ہوگا، ایمان تازہ ہوگا. نماز رد ہو سکتی ہے. نماز رد نہیں پڑی، خشوع نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، احکام کا پتہ نہیں تھا. نماز کے فرائض کیا ہیں؟ 13 نماز کے فرض ہیں. کوئی فرض چھوٹ گیا، کوئی واجبات چھوٹ گیا. نماز فرمایا وہ واپس انسان کے منہ پہ ماری جا سکتی ہے. نماز قبول نہیں ہو سکتی، روزہ قبول نہیں ہو سکتا، بعض اوقات زکوٰۃ قبول نہیں ہو سکتی، صدقہ خیرات قبول نہیں ہو سکتا. قسم رب لم یزل کی درود ایسی عبادت ہے جس حال کے اندر بھی پڑھو گے اللہ قبول فرما دے گا. جس حال میں اندر پڑھو گے، دکھلا کے پڑھو گے تب قبول، رات کی تنہائی میں پڑھو تب قبول، دن کے اجالوں میں پڑھے تب قبول. جس حال کے اندر بھی درود پاک پڑھو گے قبول ہوگا. تو میری ماں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں نا یہ التجا کی. میری ماں نے ایک دن التجا کی، یا رب لم یزل، اے میرے خدا، تیرے محبوب کا فرمان ہے ہر عبادت رد ہو سکتی ہے. نماز رد ہو سکتی ہے، روزہ رد ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات رد ہو سکتا ہے، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، پر درود انسان جس حال کے اندر بھی پڑھے گا اللہ رد نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا. ایک دن میری ماں نے کہا اے خدا بند عالم کے اے محبوب کا واسطہ آپ کو دیتی ہوں، جس طرح تم نے میری بیٹی کو یہ شان سے نوازا، یہ رفعت سے نوازا، یہ مقام سے نوازا، اگر فرمایا میں عاجز کا، اگر تیری بارگاہ میں درود قبول ہے تو ایک بات کرتی ہوں اے خداوند عالم. میری فرمایا جاگ کر تو صرف ادھر دیکھیں یار، جاگ کر تو سارا انسان پڑھتا ہے، جاگتے ہوئے میں بھی درود پڑھ لوں گا، تم بھی جاگتے ہوئے درود پاک پڑھ لو گے، چلتے پھرتے بھی پڑھ لو گے. یا رب لم یزل، میں دعا کرتی ہوں میری بیٹی اگر سو بھی جائے پھر بھی اس کی زبان سے نبی علیہ السلام پر درود و سلام جاری رہے. یہ ماں نے دعا مانگی، یا اللہ کریم جاگتے ہوئے سارا جہان پڑھتا ہے، جاگتے ہوئے سارا جہان پڑھتا ہے، میں بھی تم بھی، ہر مسلمان پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ درود. اللہ کریم ماں کہتی ہے اللہ میری اس بیٹی کو ایسا مقام دے، ایسا مرتبہ دے، ایسی شان دے کہ اگر وہ سو بھی جائے تو اس کے لبوں سے تیرے مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا. ماں کہتی ہے ایک دن میں تہجد کی نماز کے لیے جاگی. اللہ یہ چسکا جس ایمان والے کو تہجد کا پائے جائے پھر چھوٹتا نہیں ہے یارو. رات کا آخری سجدہ اللہ کو بڑا مقبول ہے. ماں کہتی ہے میں تہجد کے لیے بیدار ہوئی، ماں کہتی ہے میں تہجد کے لیے بیدار ہوئی، اٹھی، میں نے وضو کیا،
اپنی چارپائی کے پاس میں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر میں نے جو بھی توفیق تھی میں نے تہجد کے نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے فرمایا میرے پاس تسبیح تھی یا جو بھی چیز تھی میں نے نکال کر محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاتھ باندھ کر میں محبوب کی ذات پہ درود پاک آنکھیں بند کر کے مدینہ کا تصور کر رہی تھی، یوں کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں سے پڑھیں، بول پو یار، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ماں کہتی ہے میں درود و سلام پڑھ رہی تھی، اچانک میرے گھر سے درود پاک پڑھنے کی آوازیں آنے لگی، میرے گھر سے درود پاک کی آوازیں، میں پریشان ہو گئی، کون ہے میرے گھر میں آ گیا؟ رات کے حصے کے اندر میں آگے دیکھتی ہوں، پیچھے دیکھتی ہوں، ادھر ادھر دیکھتی ہوں، یہ درود پاک پڑھنے والا کون ہے؟ کون درود پاک پڑھ رہا ہے؟ میں مصلی پہ کھڑی ہو گئی، اپنے مکان کی فرمایا دروازہ کھولا، شاید کوئی اندر نہ ہو، میں اندر گئی، کوئی فرمایا مکان خالی ہے، اندر بھی درود پاک پڑھنے والا کوئی نہیں۔ میں صحن کے اندر گھومتی رہی ہوں، شاید کوئی صحن کے اندر کوئی فرمایا آواز دے رہا ہو، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہو، پر مجھے صحن کے اندر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا میں اچانک دیکھا میری چارپائی کے ساتھ میری لڑکی کی چارپائی تھی، خدا کی قسم اماں کہتی ہے، امام جزولی علیہ الرحمہ اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اماں اس وقت سارا کچھ دیکھا، کہیں اس کو آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ اچانک وہ اماں کیا کہتی ہے، میری چارپائی کے ساتھ میری بیٹی کی وہ چارپائی تھی، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیٹی نیند کے اندر محو ہے، نیند سوئی ہوئی ہے، لیکن میری بیٹی کی زبان سے مصطفیٰ کے لیے درود جاری ہے، مصطفیٰ کے لیے درود جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سنیے، تو میں نے جب دیکھا نا کہ بیٹی میری سوئی ہوئی ہے، نیند کے اندر غرق ہے، محو ہے، میں نے کان لگا کر سنے، اس میری بیٹی کے لبوں سے مصطفیٰ کے لیے درود جاری تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اے جزولی، اے بابا سلیمان، یہ وہی برکت ہے، درود کی برکت ہے، میں نے تھوکا ہے پانی اوپر آ گیا ہے۔ کیا بات ہے یار میرے مصطفیٰ کے درود کی، اگر میں درود پاک پہ بولوں تو میرا دوسرا عنوان رہ جائے گا۔ یہ ایک بات تھی محبوب پاک علیہ السلام پر، میں آپ کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا درود، دکان پر بیٹھے ہو، اگر ملازم ہو، جہیں بھی ہو، ہر وقت اپنی زبان پر چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، کچھ عرصہ پڑھ قسم رب لم یزل کی، مصطفیٰ کرم فرما دیں گے یار، انشاءاللہ انشاءاللہ مصطفیٰ کرم فرما دیں گے، مصطفیٰ آ جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی برکت، کہ ایک چھوٹی سی لڑکی، عام گھر کی لڑکی، جس نے اس کو وظیفہ بنایا، اپنے اندر اس کو فرمایا یوں ہی داخل کیا جس طرح ہم خوراک اندر میں داخل کرتے ہیں، پھر اللہ نے اس بچی کی زبان میں اتنی برکت رکھی ہے، فرمایا کہ اتنی بڑے عالم کی بھی نہیں ہو سکتی، فرمایا اپنی زبان سے وہ پڑھ کر، فرمایا مسئلہ تھوک کا نہیں ہے، مسئلہ میرے مصطفیٰ کی درود کا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بڑے محدث ہو گزرے ہیں، آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، 400 کتابیں
آپ نے میرے مصطفیٰ کی شان میں لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2 لاکھ حدیث کے آپ حافظ ہیں۔ علامہ جلال الدین سنیے، علم دے رہا ہوں، سماعت کرنا۔ فرمایا 2 لاکھ حدیثوں کے آپ حافظ بھی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرمایا کہ یہ وہ عالم دین ہے، یہ وہ محدث ہے زمانے کا، جس کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، سنیے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کے والدین کے ایمان پر۔ آج بدبخت یہی ملک میں، یہی دنیا میں کلمہ پڑھ کے بھی کہتی ہیں کہ حضور کے والدین نعوذ باللہ ایمان والے نہیں۔ خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی اسی ملک کے اندر جی رہے ہیں۔ یار میں کہتا ہوں، ابھی بھائی سعید صاحب حلیمہ سعدیہ کا ذکر کر رہے تھے، یار حلیمہ سعدیہ اماں نے میرے مصطفیٰ کو جانا نہیں ہے، صرف 2-3 سال دودھ پلایا ہے، اس کا اتنا مقام اللہ نے بلند کر دیا۔ جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اس اماں آمنہ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر، اس اماں آمنہ کا کیا مقام ہوگا؟ آج تو بدبخت کلمہ گو ہو کر کہتا ہے کہ حضور کے والدین ایمان والے نہیں تھے۔ اس فقیر سے پوچھ، آج فقیر سے کچھ لے کے جا، یاد کرے گا، سماعت کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے محبوب کے والدین پر، ان کے ایمان پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جب کتاب ختم ہوئی، جب کتاب مکمل ہو گئی، حضور کے والدین کے لیے میں نے جو ایسے ایسے دلائل دیے ہیں اس کتاب میں، اگروں کی میں نے منہ بند کر دیے ہیں، غیروں کے۔ میں نے جب کتاب ختم کر کے نا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو وہ کتاب ختم ہوئی، میں نے اپنے سرہانے رکھ کر، علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے میں سو گیا، خدا کی قسم میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ سبحان اللہ، میری قسمت جاگ اٹھی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک پردہ خاتون، پردہ پوش خاتون میرے خواب میں آئی، تو بڑا حسن و جمال، پردے کا عالم ہے۔ تو میں نے کہا اماں تم کون ہو؟ آئے ہے یار، علامہ کہتے میں نے پوچھا اماں تم کون ہو؟ تو کہا بیٹا میں وہی ہوں جس کے ایمان پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، سوہنے کی آمد، عربی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ یارو میں سوال کرتا ہوں، اللہ نے یہ ہاتھ دیے ہیں تو ہم جلسے جب ہوتے ہیں نا ہمارے سیاسی، اونچے ہم بازو کرتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ دیکھ لیں، میرا فلاں میرا یار میرا بلی نعرے مار رہا ہے۔ یارو میرے مصطفیٰ اپنے روزے میں دیکھ رہا ہے کہ آج ارائی برادروں نے میری محفل کو سجایا ہے۔ تو ہاتھوں کو لہرا کے کہیں کہ عام، پھر ہم نعرہ مارائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سہنے کی آمد، سرور کی آمد، شاہ ابرار کی آمد، سرور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، کرشی کی آمد، سہنے کی آمد، منموہن کی آمد، تائیدار کی آمد، نعرہ جزاک اللہ۔ آپ خوش رہو، خوش رہو بھائی، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میری بیلی، خوش رہو۔ اللہ آپ کی عمروں میں، علم میں، مال میں، جان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سماعت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، میرے خواب کے اندر ایک پردہ خاتون آئی، حسن و جمال سے، میں نے آج تک اس کی کوئی مثل و مثال نہیں دیکھی۔
میں جاگا، میں نے کہا اماں تم کون ہو میرے خواب میں آنے والی؟ اماں آمنہ نے کہا کہ بیٹا، آپ نے فرمایا کہ اے جلال الدین سیوطی، بیٹا مجھے آمنہ کہتے ہیں، میں محمد کی ماں ہوں، تم نے میری شان میں کتاب لکھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا بیٹا کوئی اس کا معاوضہ، کوئی مزدوری طلب کر۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اے اماں مجھے مال کی لوڑ نہیں، مجھے بینک بیلنس کی لوڑ نہیں، پر مجھے محلات کی لوڑ نہیں۔ فرمایا آپ اپنے بیٹے سے کہہ دینا گہے بگئے خواب میں آ کر اپنا دیدار کراتے رہے۔ علامہ آپ فرماتے ہیں اماں نے کہا میرا وعدہ ہو گیا، میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی میرا ایک بیٹا ہے جس نے میری شان میں کتاب لکھی ہے، آپ اس کی خواب میں گہے بگئے آ کر اس کو اپنا دیدار کراتے رہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں پھر اماں آمنہ کی دعا کا یہ ثمر ہوا۔ اماں آمنہ کی حکم پر بیٹا محمد آمنہ کا، نبی میرا، آقا میرا، مرشد و مربی میرا، 75 مرتبہ لوگوں کو خواب ہوتی ہے، جا فرمایا لوگوں کو خواب ہوتی ہے سوتے ہوئے، سو کر نبی خواب میں آتا ہے، سو کر نبی آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی اماں آمنہ کا یہ دعا کا یہ اثر ہوا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 75 مرتبہ رسول اللہ کو میں نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ میرے بھائیوں یہی آپ فرماتے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے جواب کلام، ایک کتاب کا نام ہے، آپ لکھتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نا ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک دن میرا قبرستان سے گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ جتنے قبرستان والے تھے نا تمام کی قبروں سے نور نکل رہا۔ کیا نکل رہا تھا؟ نور نکل رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو میں بڑا شکر ادا کیا کہ یہ محبوب کے غلام ہیں جن کی قبروں سے اللہ کا نور آ رہا ہے، ان کی قبریں نور ہیں، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر سے اتنا نور تھا کہ دوسریوں قبروں سے 70 گنا اس مومن کی قبر سے نور تھا۔ تو یارو دیکھیں آج دنیا آپ اٹھا کے باتیں کرتی ہے، اگر خدا کے محبوب کا ولی صحابی نہیں تابی بات کرے، تابی اگر خیال کر لے تو قبر کے حالات کو دیکھ لیتا ہے میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں میں اس قبر کے قریب ہو گیا، میں نے کہا کہ یار بتا تو صحیح تو نے کون سا یہ کام کیا ہے کہ تیری قبر نورن علی نور بن گئی، تیری قبر نورن علی نور ہو گئی؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، فرمایا کہ میرا سارا گھر غیر مسلم تھا، پر میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان رکھا، پھر ایمان بھی یوں رکھا کہ ہر سال میں مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہا، اس میلاد کی برکت سے میری قبر کو اللہ نے نور علی نور بنا دیا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا یار میلاد کے بڑے فوائد ہیں، قسم رب فائدے یار کیوں نہ ہوں، اس عبادت کو اللہ نے خود کیا ہے۔ بے شک میں نے پہلے بات کی، 2 کام اللہ نے ایسے کیے بھی ہیں اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، ایک درود کا ہے اور ایک میلاد کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 دوست احباب سعودی عرب یا غیر کے ممالک میں چلے گئے تو ان کے ساتھ ایک بھائی کام کرتا تھا مل کے، اس کو آئے ہوئے تھوڑے دن ہی ہوئے تھے تو پیچھے سے فون آ گیا بھی تیری ماں کی ڈیتھ ہو گئی یار، ماں تیری انتقال کر گئی ہے۔ تو اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا بھی میں تو ابھی آیا ہوں، 7-8 دن ہوئے، ہفتہ ہوئے، اب کیسے جاؤں گا؟ تو وہ دو لڑکے کہتے ہیں چلو یار اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کے مکان میں چلے گئے، بات چیت ہو گئی۔ تو یہ 2 مسلمان تھے، وہ
جس کی ماں کا انتقال ہوا وہ غیر مسلم تھا. تو محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی رہی. یہ دو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کا یار میلاد ہمارے اہل ایمان ہر سال مناتے ہیں، بلکہ ہر سال نہیں ہر روز ہی مناتے ہیں یار. کبھی آج بھائی مزر کے دیرے پہ ہے، کل کہیں ہوگا، کل کہیں ہوگا. تو وہ اس نے کہا یار میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے خاندان کے اندر نا ایک غیر مسلم یہودی تھا بالکل غریب، چھابڑی والا تھا، لیکن اس کی زندگی کا جو طرز عمل تھا، چھابڑی صبح اٹھاتا، منڈی سے مال لیتا، کچھ فروٹ وغیرہ ڈال کر بیچنے کے لیے شہروں میں دیہاتوں میں چلا جاتا، جس طرح آج آتے ہیں چھابڑی والے، فیری والے آتے ہیں. وہ کہتا ہے میری عادت تھی، میں چھابڑی کہ میں جس مقام پر جاتا نا، کہیں اگر حضور کا میلاد ہوتا تو چھابڑی رکھ کر محبوب کا میلاد سنتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. میں نہیں کہتا یار شام کو کیا لے جاؤں گا، بچوں کو کیا کھلاؤں گا. تو کہتی ہیں میری زندگی کا یہ عمل رہا، محبوب کا میلاد سنتا تھا، رہا غیر مسلم، لیکن جس مقام پر بھی مجھے حضور کے میلاد منانے کی محفل مل جاتی، میں چھابڑی کو سائیڈ پہ لگا کر محفل میں آ کر مسلمانوں کے نبی کا ذکر سنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. کون آیا جن آیا بہارا مسکرا پئیاں، وہ کون آیا جن آیا بہارا مسکرا پئیاں. پڑھو پڑھو یہ میرے ساتھ. وہ کون آیا جن آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھلے نے پھول نکلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. جس چمن وچ محمد مصطفیٰ نے زلفاں نے کھولیاں. سبحان اللہ. سنو یار، کہ جس چمن وچ محمد مصطفیٰ نے زلفاں نے کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جولیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محفل میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر ہوا کیا، سنو. قسمیں میں محبوب کی منبر پہ بیٹھا، ادنا سا محبوب کا غلام ہوں، غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام ہوں. میرے چھوٹا سے میرے اندر علم ہے، تو میرے اندر یہ تڑپ ہے کہ خدا مجھے کو بازو دے، میں اٹھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. سبحان اللہ، سبحان. یہ خواہش ہر مسلمان کی ہے الحمدللہ. پھر اس نے ہوا کیا، چھابڑی سے کھوکھے پہ آ گیا، چھابڑی سے کھوکھے پہ آ گیا، کچھ ترقی ہو گئی، کھوکھے سے دکان پہ آ گیا. کیا بات. حضور کے میلاد کا صدقہ. کچھ ہی کہہ دو یار. کیا بات. وہ کہتا میں نے محبوب کا میلاد چھوڑا نہیں، جہاں مجھے خبر ہوتی میں پہنچ جاتا. رہا غیر مسلم، چھابڑی سے کھوکھے پہ آیا، کھوکھے پہ دکان پہ آیا، دکان پہ میرے بھائیوں کچھ اور اس سے بڑی دکان بنا لی، اس سے فیکٹری پہ آ گیا. کہتا میں اتنا مال و مال ہو گیا کہ اس محبوب کے میلاد کے صدقے سے تو سماعت کرنا میرا آخری وقت ہو گیا. میری زندگی وفا نہ کی، عمر بھی کافی تھی. تو میں نے ایک دن اپنی بیوی کو بلایا، سماعت کرنا، اپنی بیوی کو بلایا. میں نے کہا کہ خدا کی بندی سن، میں پوری زندگی مسلمانوں کے نبی کا میلاد سنتا رہا ہوں. سبحان اللہ. بلند بات کہہ دیجئے سبحان اللہ. پوری زندگی میں مسلمانوں کے نبی کا میلاد سنتا رہا ہوں. آج میں جا رہا ہوں، میں تجھے گواہ بنا کر کلمہ پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، گجبت کے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سہنی کی آمد، رہبر کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے. میں الحمدللہ یہ تقریباً پورا مہینہ میں نے یہ سلسلہ چلایا ہے.
جتنا مزہ آج ارائی بلادر پہ آ رہا ہے نا یار، آپ کے دل میں عشق رسول ہے، اسے کہہ سبحان اللہ یار۔ تو میں نے بیوی کو گواہ بنا کر میں نے کلمہ پڑھا۔ تو میں نے اس کو کہا اپنے برادری سے بھی، بیوی کہتی ہے پہلے تو میں نے نا، مجھے غصہ تو آیا پر میرا خامن تھا اتنی جدا دے کر جا رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی اپنے بھائیوں سے، میرے بھائیوں سے، اپنے دیور اپنے سورے سے کہنا مجھے جلانا نہیں، مجھے جلانا نہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں جلوں گا بھی نہیں ہوں۔ ہے یار کچھ کہہ دو یار، اللہ اکبر، میں دعوے سے کہ پہلو کہتا ہے مجھے جلانا نہیں، پھر کہتا ہے میں جلوں گا بھی نہیں، ہے یار بول کو یار میں جلوں گا بھی نہیں، تو فوت ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب اگر کوئی غریب، کوئی ہندو سکھ مرتا نا تو ہلکا سا مٹی کا تیل یا ایسے کس قسم دی لکڑیاں لے کے آتے، رکھتے، اس کو جلا دیتے۔ تو یہ امیر شخص تھا کہ زیتون دے تیل ٹینوں کے سندل کی لکڑی منگوائی، سنیے سندل کی لکڑی منگوائی گئی، عمدہ لکڑیاں منگوائیں گیا، ڈھیر لگ گئے لکڑیوں کے، سندل کا تیل آ گیا، سندل کا گھی آ گیا، اعلیٰ قسم کا زیتون کا تیل آیا، اس کو جلانے کے لیے سندل کی لکڑیاں آئیں، اس کو جلانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے اس کو جو بھی ہمارا اس وقت تھا ان کو بنا کر آس پاس لکڑیاں چون دی ہیں اور زیتون دے تیل کے پیپے ہم نے اوپر ڈال دیے ہیں، ہم نے آگ لگائی، قسم رب العزت کی دعوے سے کہہ رہا ہوں، کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے لکڑیاں جل گئی پر غلامان مصطفیٰ کا اقبال بھی نہیں جلا ہے یار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سہرے کی آمد، شاہ ابرار کی آمد، نعرہ حیدری۔ کیا شان ہے، کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ آئے تو بہار اندر بہار آئی، کیوں بلا؟ محبوب کے آنے سے قبل بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، محبوب کے آنے سے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، محبوب کے آنے سے زمانہ جہالت کا تھا، محبوب کے آنے سے پہلے لوگ ظلمت کے اندر زندگیاں گزار رہے تھے، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، طاقتور چھوٹے کو ختم کر دیتا تھا۔ اگر کسی کا اونٹ ورنہ کسی کے گھاٹ پہ چلا گیا، پانی پیا گھاٹ والے اس کا اونٹ بھی مار دیتے تھے، مالک کو بھی ختم کر دیتے تھے، ظلمتی ظلمت تھی۔ اس لیے کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ آئے تو بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے تو بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، کہ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کہ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نثار آئی۔ میری بات ختم ہو گئی، سماعت کرنا۔ وہ کہتی ہیں ان کو جلایا نہ جلا، دوسری مرتبہ پھر اس کو جلایا گیا، پھر لکڑیاں آئی، تیل بڑے بڑے قیمتی آئے، لکڑی قیمتی آئیں، نہ جلایا، اچھا 3 مرتبہ انہوں نے جلا دیتا۔ تو بیوی کہتی ہے میں جو غصہ تھا کہ آخری وقت اپنا دین چھوڑ کے گیا، میں اس کی شہادت نہیں دی، اخیر جس وقت 3 مرتبہ اس کو جلا لیا، میں دوڑتی ہوئی آئی، اگر 1000 مرتبہ بھی اس کو جلاؤ گے یہ جلا نہیں، اس نے آخری باقی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے میلاد کی برکت، اس نے صرف سنا ہے، پڑھا بھی نہیں ہے اور کرایا بھی نہیں ہے۔ آئے ہے یار، آپ نے خدا کے لیے، آپ آخری جملہ بس میری اور میری بات ختم، اس غیر مسلم نے محبوب کا میلاد کیا بھی نہیں ہے،
اور اس نے منایا بھی نہیں ہے، خرچ بھی نہیں کیا، صرف جہاں بھی محفل لگتی تھی سن کر محبوب کا میلاد آتا تھا یار۔ یہ تو سننے کی سعادت ہے، جو کر بھی لے اور مال بھی خرچ کر لے، میرا محبوب کتنا راضی ہوگا مسلمان بھائیو۔ یہ حصہ اس محبوب امت پہ اللہ نے دیا ہے کہ ہم لوگ غریب ہو کر بھی اس پرفتن دور کے اندر بھی ہم اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ضرور ہم پر خدا اور خدا کے محبوب راضی ہوں گے۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ بھائی مظہر کا یہ مختصر محبوب کا عشق، محبوب کی محبت اللہ اپنے حضور قبول فرمائے۔ اللہ ان کے مال میں، جان میں، رزق میں، وسعت میں اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھ کر 2 اشعار سلام کے پھر ختم ہوگا۔